الگ سیریز کی قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے خالق اور مخلوق کے درمیان اقرار وعدہ عہد الست کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لمحہ جب انسان نے اپنے رب کے سامنے کہا تھا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر روح کو دنیا میں بھیجا گیا جہاں سب کچھ بدل گیا، چہرے، نام، زمانے، سب کچھ، لیکن ایک چیز کبھی نہ بدلی، ہونے کا احساس، میں ہوں کی آواز۔ یہی احساس آج ہمارا موضوع ہے، وجود، ایگزسٹنس۔ وجود کا مطلب ہے کسی چیز کا پایا جانا، ظاہر ہونا یا اس کے اثرات کا رکھنا۔ مثلا یہ کائنات، یہ زمین، یہ میں اور آپ سب موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے ہونا کیا ہے؟ کیا صرف جسم کا ہونا ہی وجود ہے، یا ذہن، احساس، یادیں اور سوچیں بھی وجود رکھتی ہیں؟ جب آپ خود سے پوچھتے ہیں میں ہوں تو اندر سے ایک جواب آتا ہے، ہاں میں ہوں، لیکن کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے؟ یہ جسم، یہ دماغ، یا کوئی شعور جو جسم اور دماغ دونوں کو دیکھ رہا ہے؟ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں میں کا راز کھلنا شروع ہوتا ہے، جہاں وجود صرف جسم نہیں رہتا بلکہ ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ انسان اپنے وجود کی پہلی آہٹ سنتا ہے، جسے عرف عام میں زندگی کہتے ہیں اور سائنسی اصطلاح میں حیاتیاتی وجود، بایولوجیکل ایگزسٹنس۔ جی ہاں، انسانی وجود کا پہلا پہلو جسمانی ہے، یعنی وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور جس کے اندر زندگی کی سب سے بڑی لیبارٹری کام کر رہی ہے۔ یہ جسم تقریباً 37 کروڑ خلیوں سے بنا ہے۔ ہر خلیہ ایک چھوٹے سے جہاں یعنی دنیا کی طرح ہے، جہاں توانائی بنتی ہے، پیغامات چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر خلیے کے مرکز میں ڈی این اے نامی کتاب ہے، ایک مائکروسکوپک کوڈ جس میں آنکھوں کا رنگ، آواز کا لہجہ، دل کی رفتار اور عمر تک کی حد لکھی ہے۔ یہ کوڈ 3 ارب سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے، جو کسی انسانی زبان سے منظم اور کسی انسانی قلم سے زیادہ مکمل ہے۔ اب آئیے، دل، ہارٹ یعنی زندگی کی دھڑکن۔ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، یہ ہر منٹ میں تقریباً 70 سے 75 بار دھڑکتا ہے۔ ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد بار۔ دل 24 گھنٹوں میں 7500 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جو تقریباً 96,000 کلومیٹر کے سفر پر نکلتا ہے، زمین کے گرد 2 چکر جتنا فاصلہ۔ اور یہ سب بغیر آپ کے حکم کے ہو رہا ہے۔ آپ نہ دل کو ہدایت دیتے ہیں، نہ رفتار طے کرتے ہیں، پھر بھی وہ مسلسل آپ کے اندر زندگی کو رواں رکھتا ہے۔ پھیپھڑے، لنگز، سانس کی سلطنت۔ ہر سانس کے ساتھ تقریباً 500 ملی لیٹر ہوا جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک دن میں آپ 22,000 سانسیں لیتے ہیں، یعنی تقریباً 11,000 لیٹر ہوا آپ کے جسم سے گزر جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر 30 کروڑ سے زائد ایئر تھیلیاں ہیں، جہاں آکسیجن خون سے ملتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس ہوتی ہے۔ یہ تبادلہ ہر لمحے کربوں سرحدوں پر ہو رہا ہے، خاموش، درست اور مسلسل۔ اب آئیے دماغ کی طرف۔ دماغ، برین، وہ خاموش بادشاہ۔ آپ کے دماغ میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہیں۔ ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون سے منسلک ہے اور ہر لمحہ بجلی کے اربوں سگنلز تیار کر رہے ہیں۔ یہ سگنلز ہی ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، زبان سے آواز نکلواتے ہیں، آنکھوں کو تصویر دکھاتے ہیں اور دل کو کہتے ہیں اب دھڑک، اب ٹھہر جا۔ یہ سب ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ سب کون چلا رہا ہے؟ دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، دماغ بجلی چلا رہا ہے، خلیے فیصلے کر رہے ہیں، مگر یہ کام آپ نہیں کر رہے۔ آپ تماش بین ہیں، آپ مسافر سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ صرف ایک سوار ہیں، ایک خودکار جہاز پر بیٹھے جو کسی اندھے نظام کے تحت منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اگر دل رک جائے، جسم موجود رہتا ہے مگر زندگی غائب۔ یعنی وجود صرف جسم نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی توانائی اور شعور کا نام ہے۔ اب آئیے شعوری وجود کو دیکھتے ہیں۔ اب سوچو، تم دیکھتے ہو، سوچتے ہو، محسوس کرتے ہو۔ دماغ تو مادہ ہے مگر سوچنا مادے کا کام نہیں۔ یہ شعور کا کرشمہ ہے۔ سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ شعور کہاں سے آتا ہے، کیسے ایک دماغ غیر مادی احساس پیدا کرتا ہے۔ مشین حساب لگاتی ہے مگر محسوس نہیں کرتی۔
मशीन काम करती है मगर इनकार नहीं करती। उसके बरक्स इंसान की फीलिंग्स हैं, उसे दर्द होता है, इंसान रोता है, मोहब्बत करता है, सवाल करता है। यही शऊर इंसान को बाकी मखलूकात से मुमताज करता है। यानी इंसान दोहरा वजूद रखता है, एक जिस्मानी जो फना पजीर है और एक शऊरी जो सवाल करने वाला है। एक नजर वजूद और कायनात पे, कायनात की तरफ देखो, कहकशाएं, सितारे, सयारे, जर्रात, रोशनी सब मौजूद हैं मगर सब वक्त की ताबे हैं, आर्जी हैं। सूरज बुझेगा, जमीन मिटेगी, जिस्म खाक में लौट जाएगा, तो फिर होना की असल क्या है? क्या वजूद सिर्फ लम्हाती है या उसके पीछे कोई अबदी हकीकत छुपी है? यही सवाल हमें अगले मरहले तक ले जाता है, मुमकिनुल वजूद, जिस पर हम अगली किस्त में रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इतना समझो, वजूद खुद अपनी बुनियाद नहीं रखता, ये किसी सबब आला से जुड़ा है जिसने होने को मुमकिन बनाया। अब आइए एक नजर खुद पे। कभी तुमने महसूस किया कि तुम खुद अपनी मौजूदगी पर काबू नहीं रखते? जब नींद आती है, शऊर खत्म हो जाता है, जिस्म जिंदा रहता है मगर मैं गायब। फिर सुबह आंख खुलती है और मैं वापस आ जाता है। ये तजुर्बा चीख चीख कर कहता है मैं हूं का एहसास भी किसी और के निजाम से जुड़ा है। हम वजूद के मालिक नहीं, हम वजूद के अमानतदार हैं। ये निजाम हमें देखने, सुनने, सोचने, जीने की इजाजत देता है, फिर एक दिन वो इजाजत वापस ले लेता है। साइंसी जाविया साइंस कहती है तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक लम्हे में सब कुछ वजूद में आ गया। वक्त, फासला, मादा, तवानाई सब एक नुक्ते से फूट पड़े। मगर सवाल बाकी है, कुछ न होने से कुछ कैसे बना? ये वो हद है जहां साइंस खामोश हो जाती है और शऊर जाग उठता है। क्या ये सब हादसा था या किसी इरादे की इब्तदा? ये वो मकाम है जहां अक्ल झुक कर हैरत बन जाती है। वजूद का कानून, जहां भी वजूद है वहां नज्म है। कहकशाएं मदार में, एटम तरतीब में, जिंदगी मंसूबे के तहत। जहां नज्म हो वहां इत्तेफाक नहीं, इरादा होता है। यही इरादा है शऊर आला का सबूत, जिसने होने को माना दिया और अदम से वजूद को निकाला। इन सब का खुलासा क्या है? आइए अब इन सब का खुलासा देखते हैं। तो वजूद क्या है? ये जिस्म है मगर सिर्फ जिस्म नहीं, ये शऊर है मगर सिर्फ ख्याल नहीं, ये कायनात है मगर खुद से नहीं। वजूद एक ज़हूर है, एक अमानत है, एक ताल्लुक है खालिक और मखलूक के दरमियान। इंसान का पहला इल्म ये था मैं हूं, और अगला सवाल ये है मैं क्यों हूं? यही सवाल हमें ले जाता है अगली मंजिल की तरफ, मुमकिनुल वजूद। कुरान मजीद कहता है और वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें सुनने, देखने और समझने की कुव्वतें दी। अल-सज्दा आया नंबर 9। यही कुव्वतें तुम्हारे होने का सबूत हैं और इन्हीं के जरिए एक दिन तुम अपने असल को पहचानोगे, यानी अपने खालिक को। ये सच है कि तुम हो मगर खुद से नहीं, तुम हो क्योंकि वो है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किस्त नंबर 3 मुमकिनुल वजूद में कि हमारे होने या न होने से क्या होता है। हमावादा तक बिदायत असलम बलोचा, इजाजत, अल्लाह है बावत बातित फी अमानिल्लाह।